بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس دین حق کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، جن میں نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز صرف ایک رسم یا عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کی زندگی میں سکون، برکت، کامیابی اور ہدایت لاتا ہے۔ انہی 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک خاص نماز فجر ہے، جو دن کے آغاز میں ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بار بار بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ یا تو اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، جس کا برا اثر ان کی دنیاوی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ گھروں میں بے برکتی، رزق کی کمی، بیماری، نا اتفاقی اور غریبی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ طلوع فجر اور سورج نکلنے کے فرق کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ نماز کے وقت میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اصل وقت صبح صادق یعنی جب مشرق سے تھوڑی تھوڑی روشنی نمودار ہو اور اندھیرا چھٹنے لگے، یہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور فجر کی نماز کے وقت قرآن کا تلاوت کرنا، بے شک وہ فرشتوں کے سامنے حاضر کی جاتی ہے، اور یہ سب سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے خاص طور پر گواہی دینے آتے ہیں اور وہ بندے کی نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ نماز فجر میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور عام غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ سستی، نیند یا لاپرواہی کی وجہ سے نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسے قضا کر کے بعد میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور یہ انسان کو غفلت کی نیند میں دھکیل دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو فجر کی اذان تو سن لیتے ہیں لیکن فوراً نماز نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہاں بھی شیطان انہیں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کو دنیا و مافیہ سے بہتر قرار دیا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو، مؤذن اذان دے تو سنت ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، پھر اذان کے بعد دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کی جائیں۔ ان سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جا سکتا ہے یا ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ پھر جیسے ہی جماعت کا وقت ہو، فرض نماز 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز فجر میں قرأت نسبتاً لمبی ہوتی ہے، اس لیے امام پر لازم ہے کہ وہ ایسی صورتیں پڑھے جو سنت کے مطابق ہوں اور پیچھے نمازی بھی برداشت میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر سورۃ السجدہ اور سورۃ الانسان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بظاہر کرتا ہے کہ یہ نماز نہایت اہم ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نماز فجر سے غفلت کیوں گھر میں غربت، بے برکتی اور پریشانی لاتی ہے۔ جب بندہ دن کی شروعات اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے نہیں کرتا بلکہ نیند، غفلت، موبائل، سستی یا دنیاوی کاموں سے کرتا ہے تو وہ دن خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ اب اگر مسلمان صبح کے وقت سوتا رہے یا فجر چھوڑ دے تو وہ اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر اس کے رزق، اس کی صحت، اس کے بچوں، اس کے کاروبار، اس کے گھر کے سکون اور اس کے دل کی کیفیت پر بھی پڑتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ نماز فجر کو باجماعت پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کے دن کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو سوچیں، جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ مسلسل نماز فجر چھوڑے یا سستی کرے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایمان کی مٹھاس نکلنے لگتی ہے۔ وہ دنیا کے غموں میں ڈوب جاتا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور اس کے گھر سے خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا کے مسائل میں الجھتا ہے
اور دوسری طرف آخرت کا خسارہ بھی اس کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے اور نماز فجر کو اہمیت دینا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کے بچوں کے اخلاق سنورتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل کو ایک ایسا نور نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ نماز فجر کا ایک اور روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بندے کو دن بھر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ نماز انسان کو خود اعتمادی، نظم و ضبط اور مقصدیت سکھاتی ہے۔ جب ایک شخص روزانہ فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، قبلے کی سمت کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے، تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ تعلق ہے جو دنیاوی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز فجر کی برکات کا دائرہ صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر ایک بستی کے سب لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں تو وہ بستی روحانی روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ سچ بولنے والے، انصاف کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز فجر صرف 2 رکعت نماز نہیں بلکہ یہ انسان کے مقدر کو بدلنے والا عمل ہے۔ یہ انسان کو غریبی سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے وہ دراصل اپنی زندگی میں اندھیرے کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، رزق میں تنگی ہوتی ہے اور دل بے چین رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے دل مطمئن ہوں، ہمارے رزق میں فراوانی ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ نماز فجر کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اسے وقت پر اور سنت کے مطابق ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے، اسے درست طریقے سے ادا کرنے اور اس کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔